نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران چوتھا پارہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے چوتھے پارے کا، اور آیا مقدسہ نمبر 102 اور 103 یہ ہم آج پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کے علاوہ کسی دین پر بھی تمہیں موت نہ آئے۔ تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو، اسلام والے ہو۔ ولا تموتن، نہ تمہیں موت آئے الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان رہ کر مرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمان ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے لفظ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ وہ رسی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ رسی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وہ رسی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ولا تفرقوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ نہ ڈالو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، جب کہ تم سب علیحدہ علیحدہ تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے سے بکھرے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت ڈالی، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، بس اسی کے فضل سے، اسی کی رحمت سے
اسی کے کرم سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حالانکہ تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اس رب نے تم کو بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بس اس رب نے تمہیں بچا لیا دوزخ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کھول کھول کے تمہارے لیے اپنی آیات، اپنی آیتوں کو، اپنی آیات مقدسات کو تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وضاحت فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر چلو۔ اب بات ان آیات مقدسات کو ہم سمجھیں۔ اگلی آیہ مقدسہ اور بڑی زبردست ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہیں میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بلائے لوگوں کو خیر کی طرف، اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف، محبت اور الفت کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سختی سے روک دے برائی سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ اب یہ آیہ مقدسہ سیدھی سیدھی حکام بالا کی طرف جاتی ہے، اس طرف اشارہ نہیں، کہتی بھی ہے کہ تم ایک ایسی جماعت اپنے میں تیار کرو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، حکم کرے نیکی کا، نیکی کی طرف بلائے، نماز کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، اور جہاد کی طرف بلائے، جہاد کی عظمت بتائیں، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ حکم میں بھلائی، یہ نہیں کہ وہ منتیں پڑھیں، بھائی جان آ کے نماز پڑھ لیا کرو، تم اچھے ہو، ہم تمہیں دوزخ سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ منتیں کرنے والی جماعت نہ ہو، منت اور سماجت کرنے والی جماعت نہ ہو، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر سزا دینے والی جماعت ہو۔ جو نماز نہ پڑھے اس کو سزا دو، جو زکوٰۃ نہ دے اس کو سزا دو، جو روزہ نہ رکھے اس کو سزا دو۔ ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے، اور وہ حکمراں ہیں، وہ حکمران ہیں، وہ جماعت حکمران ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہا ہے کہ حکمراں تم سب سے چنے ہوئے ہو، اور تمہارے پاس تمام انتظامات ہیں، تمہاری حکومت چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی حکمران جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حکم کرے نیکی کا، یامرون بالمعروف۔ مولوی تو حکم کر نہیں سکتا، مولوی تو تقریر ہی سنا سکتا ہے نا، تو وہ بھی تم نے پابند کر رکھی، اسپیکر نہیں چلانا، بران نہیں کرنا، ڈھنگ نہیں کرنا، شر ہو جائے گا، تو شر تو تم حکمران پھیلا رہے ہو۔ اب تمہارا جہاد کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، چاہے فلسطین کے ذریعے، اب تم بند کروانے کے لیے بھاگ پڑے ہو، امریکہ ٹر گئے ہو، اور وہ کافر کب چاہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ ختم ہو، فلسطین کے
خطے کو جو انہوں نے قبضہ کر کے اسرائیل کو دیا ہوا ہے، اسرائیل نے یہاں آ کر سب کا ماما بن کے بیٹھ گیا ہے، اور اس مامے سے ہم سب ڈرتے رہے۔ اب موقع ہے اس مامے کو ختم کر دو، اس مامے سے جان چھڑا لو، باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے۔ اپنا حساس والے جو ادھر مجاہدین لگے ہوئے ہیں، ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ جب تک یہ اسرائیل کا مکمل طور پہ ٹانڈا نہیں نکال لیتے تب تک جہاد بند نہ کریں، اور معاہدہ کر کے آتے ہیں تینوں وزراء، تو ان کے معاہدے کو بھی مت مانا جائے، مت مانا جائے۔ یہ امریکہ یہ بھیگی بلی ہے، اور وہ یہودی اسرائیل والے وہ لومڑی ہیں، اور لومڑی کی طرح دا پہ رہتے ہیں، دا لگانے کے لیے، یعنی دا لگانے کے لیے رہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کو وہ پھینٹی لگا رہے ہیں، اور تم جنگ بندی کے لیے باہر بھاگ پڑے ہو۔ کبھی وہ اسلام کی آپس میں محبت الفت نہیں چاہتا، اسلامی ممالک کا اتحاد امریکہ نہیں چاہتا، بالکل نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے ان کو علیحدہ علیحدہ پھینٹی لگاؤ۔ اگر تم نے کرنا ہی تھا شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجنے کی بجائے تمام حکمران اسلامی ریاستوں کو اکٹھا کرتے، چاہے وزرائے خارجہ کو اکٹھا کرتے، چاہے اپنا وزرائے عظماء کو، یعنی وزیر اعظم جماعت تمام اسلامی ممالک کے وزیر عظماء وزیر اعظم اکٹھے ہو جاتے، صدور اکٹھے ہو جاتے، وہ جو کمیٹی قائم کرتے اس کمیٹی کے اوپر تم سب گامزن رہتے، ان کی رائے کو مانتے، ان کی بات کو مانتے۔ ایک ہی ہم سب مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ خطہ فلسطین ہے، اور فلسطین کو بنی اسرائیل سے پاک کر دو۔ تب تک کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے جب تک بنی اسرائیل والے منہ سے بنی نکل رہا ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے بنی اسرائیل والے جو اسرائیلی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اس خطہ کو خالی نہیں کرتے تب تک ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیں، تاکہ کل کو پھر یہ ہمارے اوپر تھانے دار نہ بن جائے۔ اسرائیل مسلمانوں پاکستان سے جنگ لگا تھا، پاکستان نکلے اس وقت جب تک ان کو یہاں سے نکال نہ دے۔ جو عوام ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق عورتوں اور بچوں کو کچھ نہ کہو، باقی جو بھی ہتھیار اٹھانے کے قابل ہے اس کو فنار کرتے جاؤ، باغ بغات ان کو بھی بچاؤ، لیکن کوئی بھی اسرائیل کا نوجوان یا بوڑھا ہے ان میں کوئی بھی نہ بچے، اور دوسرے بچے عورتیں ان کو ہجرت کرنے کا حکم دے دو کہ یا فلسطین کی یہ زمین خالی کرو جس پر یہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں۔ یہ قابض ہیں، زبردستی بنا لیا کہ انہوں نے قبضہ جما لیا۔ اس سے امریکہ کو فائدہ کہ جب اس نے افغانستان کو پھینٹی لگانی ہوگی، اب پاکستان والے وہ اپنے اڈے نہیں دیتے، افغانستان والے مجاہدین وہ اپنے اڈے خالی کروا رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا امریکہ کا کہ بنی اسرائیل والے سارے اڈے میں قابو کروں گا اور مسلمانوں کو خوب پھینٹی لگاؤں گا، کیونکہ تمام مسلمان قریب پڑ جاتے ہیں۔ اور اس نے امریکہ کو یہاں سیٹل بھی
اسرائیل کو یا سیٹل کرنے والا بھی امریکہ ہے۔ مسلمانوں، عقل کے ناخل لوگ، جہاں کہیں بھی میری بات تم سن رہے ہو، میری بات کو فالو کر رہے ہو، اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا جب تک یہ فلسطین کی زمین یہودی خالی نہیں کر دیتے۔ یہودیوں سے خالی کراؤ اور سکون میں رہو۔ قبلہ اول وہ بھی ہماری حفاظت میں ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ ہماری جانوں، مال، اولاد سب کچھ قربان۔ قبلہ دوم، قبلہ اول اس کی حفاظت ہو رہی ہے، قبلہ دوم خانہ کعبہ بیت الحرام وہ بھی ہماری حفاظت میں ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے سپاہی ہیں، ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی کے بھی ہم غلام ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ غلام رسول ہمارا لقب ہے، غلام محمد ہمارا لقب ہے۔ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے ہم غلام محمد بھی رہیں گے، غلام رسول بھی رہیں گے، غلام کعبہ بھی ہیں، غلام قبلہ اول بھی ہیں۔ ان یہودیوں کو یہاں سے بالکل بھگا دو۔ مسلمانوں، اگر تم سکون چاہتے ہو، آپس کے اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہو، تو ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو یہاں سے نکال دو، اور جہاں کہیں مرضی ریشہ دوانیاں کریں، منافقت کریں، جس سے مرضی لڑیں۔ مسلمانوں سے لڑنا ہے تو پھر یہ تو ہم پتہ ہوگا نا کہ ہمارے اندر کوئی خطرہ نہیں، آپس میں ہیں مسلمان، پھر اکٹھے ہو کر جس پر مرضی یلغار کر دیں۔ دنیا کائنات میں مسلمان بکھرا پڑا ہے۔ اگر صحیح اعداد و شمار لیا جائے تو اس وقت مسلمان اس وقت عیسائیوں سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ پہلے نمبر پر پہلے عیسائیت تھی، اب اسلام ہے۔ پہلے نمبر پر اسلام ہے۔ سب سے زیادہ دنیا کائنات میں جب تک اللہ نے اس کو دنیا میں رکھنا ہے، تو اب یہ نوبت آ چکی ہے کہ عیسائیت سے بھی اسلام زیادہ پھیل چکا ہے۔ سب سے زیادہ تعداد اس وقت دنیا کائنات میں مسلمان کی ہے، اور مسلمان کس لیے مار کھا رہا ہے کہ متحد نہیں۔ عرب امارات انہوں نے علیحدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا کر سارے شہزادے تھے، لوٹ مار کر کے، وہ اتنا ایماندار کو نہیں ہے۔ ایماندار بندہ اتنی دولت اکٹھی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، چلو خانہ کعبہ تو ہوا بھی حج ہوتی ہے، اور اتنا پیسہ حج پر چلا گیا، کو تھوڑا بہت ان کو تیل سے بھی مل گیا، امیر ہو گئے۔ اب ہر بندہ جس کو تیل نکلا ہے وہ کہتا میں امیر ہوں، اور تیل سے امیر نہیں ہوتے، یہ ادھر ادھر سے بھی پیسہ مارتے ہیں۔ پھر اپنا اسی طرح یہودیوں کی بیٹیوں سے شادی کر لیتے ہیں، ان کی دولت جو ہے وہ بھی عرب امارات کے شہزادوں کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ ایسے دولت مارنے کے لیے، دولت چھیننے کے لیے ان سے شادی کرتے ہیں، لیکن ہیں اخیر بزدل۔ سعودیہ دیکھ لو، سب سے پہلے ایران کہتا ہوں، سب سے پہلے اسرائیل کو اس نے تسلیم کیا، تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ باقی مسلمان جب تسلیم کریں گے پھر تو بھی کر لینا۔ سب سے پہلے اس نے تسلیم کیا، کیونکہ یہ چبڑ ہے نا، سلمان جو شہزادہ سلمان ہے، اس نے وہ وید فلاں کیا ہندوؤں کی کتابیں وہ بھی اب عرب میں پڑھی جائیں گی، کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنا نالج تو تم سے دیا نہیں جا رہا، اپنا نالج وہ جو آگے تم دے نہیں رہے، فارورڈ نہیں کر رہے۔ قرآن پاک کو فارورڈ کرو، قرآن پاک کی تفاسیر کو فارورڈ کرو، حدیث پاک کو فارورڈ کرو۔ لوگ آقا علیہ السلام کی حدیث کے خلاف ہو رہے، کیونکہ یہ خود خلاف ہیں، یہ شہزادے خود خلاف ہیں، اس لیے حدیث کی اشاعت نہیں، قرآن کی اشاعت نہیں، وید کی اشاعت ہے۔ ہندوؤں کی تعلیم جو ہے نا اس کا دینا ضروری ہے، ہندوؤں کے مندر بننے ضروری ہیں، عیسائیوں کے گرجے بننے ضروری ہیں، اپنا یہودیوں کے عبادت گاہیں بننی ضروری ہیں، اپنی عبادت کی حفاظت ہی نہیں۔ کل یہی
اٹھیں گے سعودیہ سے اٹھیں گے تو وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیں گے، مدینے سے اٹھیں گے مدینہ پاک پر حملہ کر دیں گے، ریاض سے اٹھیں گے ریاض پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی اس بات کو سوچا ہے سعودی والوں نے؟ نہیں۔ یہ جب بھی ہوگا مسلمان آپس میں دشمن ہوگا، اور لڑانے والی لومڑی یہ یہودی ہیں، اسرائیل والے ہیں، یہ یہودی ہیں اسرائیل والے جو مسلمانوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، کیونکہ اب انہیں خطرہ ہو گیا ہے کہ اب مسلمان مل جائیں گے تو یہ یہودیوں نے امریکہ بہادر کو فوری طور پہ لکھا کہ ان کو بلا کر ذرا دھمکاؤ، ذرا بہلاؤ، پیسے کا لالچ دو، یہ لالچی ہیں، لالچ میں آ جائیں گے، پیسے کے بھوکے ہیں، پیسہ لے کر یہ اپنا فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے، یہ اس کو رکائیں گے اور اسرائیل پھر محفوظ ہو جائے گا، پھر بچ جائے گا، جو نقصان ہوا ہے وہ امریکہ پورا کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ لیکن کل کو یہی اڈے اسرائیل والے مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ اب وہ چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں۔ کافر کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ جو وزیر اعظم کا بہتر ہے کہ رہتے رہے کہ بلا ہے، اس کا بھی زبان سے کچھ اور بھونکتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب رو رہا ہے، جنگ بندی کی درخواستیں کر رہا ہے، مسلمانوں کو ساتھ پاکستان کو دھمکی بھی دے دی، میں ادھر سے فارغ ہو جاؤں پھر میں پاکستان کو ملیا میٹ کر دوں گا، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ پاکستان کو ملیا میٹ کرنے کی بجائے اب کام شروع ہے، کیوں نہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ملیا میٹ کر دو، اور ان کی انگریز جو ہے امریکہ کا صدر جو رہا ہے اس کی پیشین گوئی اب پوری کر دو کہ 2022 سے پہلے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مسلمانوں تھامو، آپس میں اتحاد کرو، آپس میں پیار پیدا کرو، آپس میں الفت پیدا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ قرآن پاک کی آیات کے مطابق، آیات مقدسات کے مطابق تم کامیاب ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم کو وہ کافر آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اس دوزخ سے تم کو محفوظ کر دیا، بچا لیا، پیچھے ہٹا دیا، دوزخ سے اللہ نے بچا دیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت آ جائے، ہدایت والے بن جاؤ، یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں سے، بت پرستوں سے یاریاں نہ لگاؤ، ان کو ریت نہ دو، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو، حکمران ہمارے یہ نکالے ہوئے ہیں، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہیں ڈنڈا دے دیا، اللہ نے تمہیں بندوق دے دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلحہ دے دیا، ہوائی جہاز دے دیا، اس سے کیا کرنا ہے؟ یہ ہوائی جہاز گھوڑے ہیں، سمجھ لو یہ گھوڑے ہیں، اور میزائل جتنے بھی ہیں، غوری ہے، شہاب ہے یا شہین ہے، یہ ہمارے تیر ہیں، ان تیروں کو آزماؤ اور بنی اسرائیل والوں کو بالکل ختم کر دو، فلسطین کا ساتھ ڈٹ کر دو۔ کوئی بھی کافر تمہیں کہتا ہے کہ جنگ بندی کرواؤ، کسی کافر کا کہنا نہ مانو، پہلے اپنے ملکوں سے درمیان میں سے اس کو بھگا دو۔ یہ خطہ ہے فلسطین ہے، اور فلسطین والوں کو یہ خطہ واپس کرو، لے کو دو،
लेकिन दो जहाँ इतने शहीद हो गए हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हमारी माओ बहनों को इन लोगों ने अभी नहीं देखते वीडियो में, वो बच्ची, नौजवान बच्ची मिन्नत करती है अपना फौजी, इसकी इसराइल के फौजी की, वो एक दो दफा पीछे धक्का देता है, फिर तीसरी मरतबा उसको गोली मार देता, छोटा सा बच्चा उसके ऊपर रोने लग पड़ता है। ये जालिम है, बनी इसराइल वाले बहुत जालिम है, बहुत जालिम है। इतना अरसा हो गया है जब मेरी दाढ़ी भी काली स्याह थी, खुद भी मैं यंग था, तो ये इसराइल वाले फलस्तीन वाले मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अब अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है तो हमें भी मौका दिया। कल को ये जिस तरह उसने धमकी लगाई है, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ता है, जो 70-80 लाख की आबादी है और यहाँ 22 करोड़ आवाम बैठी है, 22 करोड़ वाले डर रहे हैं, और जिसकी 70-75 लाख आबादी है वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, वो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। हमारे आका अलैहिस्सलाम पेड़ पे पत्थर बांध के, 2 पत्थर बांध के गज़वाए अहज़ाब, गज़वाए खंदक, भूखे प्यासे रह के हमारे आका और सहाबा कराम जंग लड़ सकते हैं, तो ये उन्हीं का सबक दिया हुआ है। मुसलमान, तुझे एक वक्त का रिज़्क़ अल्लाह नहीं भी देगा तो तुम कभी अल्लाह का शिकवा ना करना। भूखे प्यासे हर मुसलमान इनके लिए एटम बम है, कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं। ये जो शाह महमूद कुरैशी और बाकी वज़ारा ख़ारजा को अमेरिका भेज दिया है, ये बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उल्फत अता फरमाए, ग़ुलामी रसूल अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरान को भी, हमारे हुक्मरानों को भी जज्बा जिहाद अता फरमाए, और इस पे हमेशा गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। कोई तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकता। एक बात अल्लामा इकबाल की याद रख लो, नमाज अच्छी रोज़ा अच्छा, नमाज अच्छी रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, ना कट मरूं जब तक ख्वाजा ए बतहा की इज्जत पर, ना कट मरूं जब तक ख्वाजा ए बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है, खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता, मैं मुसलमान हो नहीं सकता, मैं कभी मुसलमान हो नहीं सकता। अगर मुसलमान है तो मुकम्मल ग़ुलामी रसूल इख्तियार कर, अगर मुसलमान है तो मुकम्मल वहदानियत का दामन पकड़, दामन से वाबस्ता रहे, वहदानियत पर डट जा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा अल्लाह है, हमारा रब अल्लाह है, हमारा परवरदिगार अल्लाह है, फिर उस पर डट गए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के फरिश्ते उन पर नाज़िल कर देता है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की वहदानियत पर मजबूती अता फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्तों से अपील है कि बात सुनकर आगे पहुँचाएँ, हुकूमत तक पहुँचाएँ, इमरान खान तक पहुँचाएँ, ताकि पता चल जाए कि हमें गैर मुस्लिमों की दोस्ती नहीं चाहिए, अपनों की दोस्तियाँ चाहिए। अपनों की दोस्तियों पे हमें मिन्नत भी करनी पड़े, सऊदिया की मिन्नत भी करनी पड़े, उनके पाँव पे गिरना भी पड़े, कोई बात नहीं, आपस में एक हो जाओ,
عراق کو بھی آزاد کرواؤ ان دیوسوں کے ظلم سے. عراق والوں کے قدموں پہ گر کر منت کرنی پڑے، سماجت کرنی پڑے. سعودیہ کے قدموں پہ اور سعودیہ کے قدموں پہ گریں گے تو وہ سمجھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ گر پڑے. آقا خوش ہو گئے تو بس بات ہو گئی، پھر اللہ بھی خوش ہے. جب نبی علیہ السلام ہی خوش نہیں، ہمارے آقا ہی خوش نہیں، تو اللہ کہاں سے خوش کریں گے؟ اب اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کافروں کی کھمب ٹھپو، کافروں کی خوب مرمت کرو، اور تم کافروں کو چھوڑنا چاہتے ہو. یہ دوغلی پریسی اپناؤ نہ اپناؤ، اس کو پیچھے ہٹاؤ، سستی کو دور کرو. کبھی بھی کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. یہ اسرائیل کو اب چھوڑ دیا نا، تو اس نے پھر پاکستان سے بھی پنگا لے گا، ایران سے بھی پنگا لے گا. بہتر ہے کہ اب بات تو بنی ہے، مسلمان پاکستان بھی بدنام. پاکستان جی اپنا فلسطین کی مدد کر رہا ہے، ایران فلسطین کی، وہ تو سینے کا زور پہ، ڈکے کی چوٹ پہ ایران نے اعلان بھی کر دیا، ایران بھی مدد کر رہا ہے. پھر جناب چائنا بھی مدد کر رہا ہے، فلاں روس بھی مدد کر رہا ہے. تو یہ درمیان میں بیٹھی ہوئی لومڑی یہ پھر تمہیں للکارے گی. اس کی للکار کو ہی بند کر دو، اس کے بل کے اندر ہی گھسا دو، اور اوپر سے بل کو بند کر دو، اندر ہی مر جائے، اپنی موت آپ مر جائے. ان سب کو یا یہاں سے نکال دو، یا اتنا ان پر جنگ مسلط کرو